بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آغا انگلش گرامر ٹپس. اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلطان احمد مسجد، یونٹ نمبر 7 کلاس 9. اس کے کویشچن آنسرز ہیں آج کے ہمارے ٹاپک میں. لیکن اس میں جانے سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا چیپٹر کے بارے میں کہ آپ نے جب چیپٹر کو ریڈ کیا تو اس میں بہت سی ہسٹوریکل پوائنٹس، بہت سی ایسی امیجریز جو تھی وہ چیپٹر میں یوز کی گئیں جن کا دکھایا جانا بہت ضروری تھا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو اپنے لیکچر میں وہ تمام امیجز ڈالے تاکہ اسٹوڈنٹس کو دیکھنے کے ساتھ، ریڈ کرنے کے ساتھ، یاد کرنے کے ساتھ انہیں ایزیلی وہ دیکھنے کو بھی مل سکیں اور وہ اسے سمجھ کے یاد بھی کر سکیں. کریمنگ کو کم کیا جا سکے، انڈرسٹینڈنگ کو، کانسیپٹس کو زیادہ سے زیادہ کلیئر کیا جا سکے. اسی حوالے سے ہم نے آج آپ کا یہ یونٹ جو ہے وہ تیار کیا. سو اسٹوڈنٹس، آگے جانے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا اور آگے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے. چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. تو یہ ہے ہمارے پاس سلطان احمد ماسک، جس کو بلو ماسک بھی کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے جو 4 سائڈس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ 4 مینار ہیں. 4 مینار جو ہیں اس کے سائڈس پہ ہیں، اور جو سائڈس کے اوپر مینار ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ 3 بالکنیز ہیں. یہ دیکھیں ذرا، دیز آر دا 3 بالکنیز، 1 2 اینڈ دا ادر از دیئر، دیٹ از دا 3 بالکنیز. ٹھیک ہے. سو اس چیز کو، اور جو ایک انہوں نے کہا کہ جو 4 کوٹ میں لگے ہوئے تھے، یہ یونٹ کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ 4 کوٹ کے اندر جو آپ کے مینریٹس تھے تو ان میں جو تھے وہ دیکھیں کہ پینسل شیپ، ان کی شیپ بھی دیکھ لیں، پینسل تھی. یہ آپ کو لیسن میں بتایا گیا. اور اس کے اندر 2 جو بالکنیز تھیں، 2 بالکنیز والے جو تھے وہ 4 کوٹ میں تھے، اور جو 3 بالکنیز والے تھے وہ مسجد کے، یعنی کہ ماسک کے لاسٹ پہ، یعنی کہ کناروں پر وہ لگائے گئے تھے. سو یہ تھا ہمارا جو یہ بلو ماسک، جس کے بارے میں پورا یونٹ بتایا گیا. اسی کو حاجیہ صوفیہ مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اینڈ اٹ از سچویٹڈ ان ٹرکی، اور یہ ترکی کے اندر واقع ہے. اینڈ دا لارجسٹ سٹی جو استنبول ہے اس کے اندر یہ واقع ہے. اب 1920 کے اندر 2020 میں اس کو ری اوپن بھی کر دیا گیا تاکہ اب نمازی جو ہیں وہاں پر جا کے نماز بھی پڑھ سکیں. چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. یہ فاؤنٹین ہے جو کہ جس کے بارے میں یونٹ کے اندر ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ جو ارد گرد کا ایریا ہے، جو سراؤنڈنگس ہیں، ان کے حوالے سے جو فاؤنٹین ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے. یہ آپ دیکھیے ذرا کہ یہ جو جتنا ایریا ہمارے پاس ہے اس حوالے سے، یہ اگر آپ اس کا ریفرنس دیکھیں تو یہ جو فاؤنٹین ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں. ان کا جو پریشر ہے وہ بہت کم ہے اس کے سائز کے حوالے سے. سو ان فاؤنٹینز کے بارے میں یونٹ میں بات کی گئی تھی. چلتے ہیں کویشچن نمبر 1 کی طرف. سو واٹ از دا فرسٹ کویشچن؟ ہو اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن آف دا بلو ماسک؟ تو بلو ماسک کی جو کنسٹرکشن تھی وہ کس نے اسٹارٹ کی؟ آنسر ہے سلطان احمد ون اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن آف دا بلو ماسک ان 1906. ہی واز دا رولر آف ٹرکی. تو وہ ترکی کا بادشاہ تھا اور سلطان احمد ون اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن، اور سلطان احمد ون نے اس کی کنسٹرکشن کو اسٹارٹ کیا تھا. اب آپ کے ذہن میں ایک کویشچن آ جاتا ہے ریڈنگ کرتے ہوئے کہ سلطان احمد ون کون ہوگا، کیسا ہوگا؟ سو اس کے حوالے ہم نے یہ سلطان احمد ون کی تصویر ساتھ دے دی تاکہ آپ یہاں پر دیکھ سکیں کہ سلطان احمد ون کیسے تھے. The next question is, in whose reign was the construction of the blue mosque completed? So یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کس کے دور حکومت میں بلو ماسک جو تھی وہ کمپلیٹ ہوئی. The construction of the blue mosque masjid was completed in the reign of Mustafa I in 1616. ٹھیک ہے، 1616 میں مصطفیٰ 1 کے دور حکومت میں یہ جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا. اب آپ کے مائنڈ میں یہاں پر یہ بھی آئے گا کہ مصطفیٰ 1 کیسے تھے. سو مصطفیٰ 1 کو بھی ساتھ یہاں پر شو کیا گیا تاکہ آپ مصطفیٰ 1 کو بھی دیکھ کے کویشچن کو یاد کر سکیں. The next question is, and the important question is that why was a heavy iron chain
hung at the entrance of the court. تو entrance پہ ہیوی آئرن چین کیوں لٹکائی گئی؟ تو ہیوی آئرن چین یہ دیکھیں ذرا کہ کس طرح جو ہے وہ ہیوی آئرن چین جو دروازے کے اوپر لٹکائی گئی ہے، ہینگ کی گئی، اور ادھر سے جب جو تھے ایمپرر تھے یا جو بادشاہ تھے، جب وہ آتے تھے تو وہ اپنے آپ کو نیچے جھکاتے تھے. دیٹ واز دا سمبولک جیسچر. ٹھیک ہے، جب وہ ایک علامتی اشارہ تھا، یعنی کہ ان کو جھکنے کے لیے، جھکانے کے لیے. تو یہ یہاں سے بادشاہ جو تھے وہ انٹر ہوتے تھے، اور جب وہ انٹر ہوتے تھے تو یہ سامنے چین لگی ہوئی تھی تو وہ سر نیچے کر کے گزرتے تھے، تاکہ یہ ایک سمبولک جیسچر وہ دے سکیں عوام کو. تو یہ کس قسم کا تھا؟ اس کویشچن کے آنسر کی طرف چلتے ہیں. سو the answer of the question is that the heavy iron chain was hung there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court in order not to hit, and also as the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. اب بات آتی ہے ویئر از دا رائل روم سچویٹڈ. رائل روم کیسا تھا اور وہ کہاں پر سچویٹڈ تھا؟ سو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو زوم اٹ اینڈ شو اٹ یو کہ رائل روم کیسا تھا. یہ ذرا دیکھیے آپ کہ رائل روم کیسا تھا اور دکھنے میں کیسا تھا. آج آپ کو پوری جو ہے وہ بلو ماسک جو تھی اس کو شو کرایا گیا کہ یہ تھا ہمارے پاس رائل روم. یہاں پر ایک پلپٹ کی بات ہو رہی تھی جو کہ جہاں پر سلطان جو تھے وہ بیٹھتے تھے، اینڈ دیٹ واز دا پلپٹ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جیڈ اینڈ روز کے جو ہے اس کو سجایا گیا اور یونٹ میں جو ہے اس کی بڑی تعریف کی گئی. تو دیٹ واز دا رائل روم، جس کے بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پہ بات کی گئی تھی کہ رائل روم ہے، اس کے اندر ایک پلپٹ ہے اور جہاں پر بادشاہ بیٹھتے ہیں اور الگ سے جو ہے وہ سنتے ہیں، سارے مسجد کے اندر آتے ہیں، خطبہ وغیرہ سرمن وغیرہ سنتے ہیں. تو یہ وہ رائل روم تھا. اب کویشچن کی طرف چلتے ہیں. تو کویشچن کیا ہے کہ ویئر از دا رائل روم سچویٹڈ. رائل روم کدھر ہے؟ تو سلطان احمد مسجد ہیز اے رائل روم، یعنی سلطان احمد مسجد میں ایک رائل روم ہے ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر آف مسجد. ٹھیک ہے، آف دی مسجد. تو یہ مسجد کے ساؤتھ ایسٹ کارنر میں ہے. دس واز ڈیزائنڈ فار رائل پیپل اونلی. یہ صرف رائل پیپل کے لیے بنایا گیا ہے. اٹ ہیز اٹس اون پلپٹ دیٹ ڈیکوریٹڈ ود جیڈ اینڈ روزز. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو آپ کو بتایا کہ یہ جو چیز تھی اس کی کہ دیٹ از دا پلپٹ دیٹ از ڈیکوریٹڈ ود جیڈ اینڈ روزز. سو یہ وہ پلپٹ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. نو سلطان احمد مسجد ایکسرسائز کویشچن. ایکسرسائز کویشچن میں بات آتی ہے کہ وائی سلطان احمد مسجد از آلسو نون ایز اے بلو مسجد. دا سلطان احمد مسجد is one of the splendid memorials in the world. Blue tiles have been used to adorn its inner part. That is why this masjid is called the Blue Masjid. تو بلو ٹائلز جو تھی وہ اس کو مسجد کو بنانے میں اور اس کو کرنے میں اس کی تیاری میں جو ہے وہ بلو ٹائلز لگیں، اس لیے اس کو بلو ٹائلز یعنی بلو ماسک کہا جاتا ہے. Who was appointed as the architecture of the masjid? صدیفر محمد آغا was appointed as an architecture of the Blue Masjid. اب آپ کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ صدیفر محمد آغا کیسے لگ رہے ہوں گے. So I show it in my slide that is the personality of صدیفر محمد آغا. How does the interior of the masjid look? The interior of the masjid at lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles. اب ہینڈ میڈ سرامک ٹائلز جو تھیں وہ لوور لیول پہ لگائی گئی. سو یو کین سی اٹ ایزیلی دیٹ دیز آر دا ہینڈ میڈ ceramic tiles on which different tulip designs are there.
اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ ٹولپ ڈیزائن تھا یہ الگ سے آ رہا ہے, یہ ٹولپ ڈیزائنز الگ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں. سو دیٹ از دا ہینڈ میڈ سیرامک ٹائلس جن کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ لوور لیول از لائنڈ ود مور دین 20,000 ہینڈ میڈ سیرامک ٹائلس, جن میں 20,000 سے جو ہے وہ سیرامک ٹائلس جو تھی ان کا استعمال کیا گیا ان مور دین 50 ڈفرینٹ ٹولپ ڈیزائنس. ٹھیک ہے, اب یہ ٹولپ ڈیزائنس جو تھے اس کے اوپر جو پھولوں کے ڈیزائن بنائے جا رہے تھے تو وہ بھی سارے ڈفرینٹ تھے. 50 سے زیادہ 50 مختلف جو ڈیزائنس تھے وہ بنائے جا رہے تھے. سیکنڈ سینٹینس میں ایک بات آتی ہے کہ دا اپر لیول آف دا مسجد پینٹڈ بلو اینڈ دا فلور آر کورڈ ود دا کارپیٹس. تو جو اپر لیول تھا اس کے بارے میں چلتے ہیں کہ وہ پینٹڈ بلو تھا. یہ آپ کے سامنے آ گیا اس کا اپر لیول جو کہ پینٹڈ بلو تھا. ٹھیک ہے, اور پوری مسجد میں کارپیٹ بچھے ہوئے تھے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو کافی اچھے طریقے سے یہ سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے, وائی ڈو یو تھنک مدرسہ اینڈ ہاؤس پائس واز پارٹ آف دا ماسک ایٹ دیٹ ٹائم. یہ جو وقت تھا اٹ واز اے کسٹم ٹو بلڈ اے مسجد وتھ کمپرائز اے ٹامب آف فاؤنڈر. تو جس کے اندر جو تھا وہ فاؤنڈر کا جو بانی تھا, جو بنانے والا تھا, اس کا ٹام جو تھا, اس کا مقبرہ جو تھا وہ بنایا جاتا تھا. اے مدرسہ فار دا اسٹوڈنٹس who came there to acquire knowledge and a house spice was for the needy and the insolvent. تو ہاؤس اسپائس جو تھا وہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل. سو مدرسہ جو ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا, تو یہ یو کین واچ سی اٹ there. That is the madrasa where the students are come to acquire knowledge and that is the house spice. house spice کہتے ہیں چھوٹے ہاسپٹل کو, جو یہ ساتھ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا ہاؤس اسپائس ہے جو کہ اس ٹائم کی یہ ایک رواج تھا کہ وہ لازمی جو ہے مدرسے کے ساتھ ایک لازمی جو ہے ایک ٹام ہوتا تھا, فاؤنڈر, ٹام آف دا فاؤنڈر, اینڈ مدرسہ, ایک مدرسہ ہوتا تھا, ایک ٹام ہوتا تھا فاؤنڈر کا, اینڈ دین دا تھرڈ تھنگ از ہاؤس اسپائس. ٹھیک ہے, یہ تین چیزیں جو تھی اس کا حصہ تھی اور وہ اسی لیے جو ان چیزوں کو بھی اس کے اندر رکھا گیا. Now, who constructed Masjid Sophia? It was constructed at the orders of Emperor Justinian I and designed by Isidore of Miletus. When Turks conquered Constantinople in 1453, the Hagia Sophia was converted to a mosque. یہاں پر دیکھیں ذرا, آپ کو دو چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ ایمپرر جسٹینین ون, تو یہ اس کی جو تھی پکچر جو لی گئی تاکہ آپ کو ایمپرر کو دکھایا جا سکے. ٹھیک ہے, تو اٹ واز کنسٹرکٹیڈ ایٹ دا آرڈر آف, یہ کس کے آرڈر پہ بنائی گئی تھی؟ جسٹینین ون کے آرڈر پہ بنائی گئی تھی. اور اسے ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ اسیڈورس آف مائلیٹس, تو اس نے اس کو ڈیزائن کیا. وین ٹرکس کنکرڈ کنسٹنٹینوپل ان 1453, جب جو کانسٹنٹینوپل تھا اسے, یہ جو علاقہ تھا ترک کا, اسے 1453 میں کنکر کیا ٹرکس نے. دا حاجیہ صوفیہ واز کنورٹیڈ ٹو اے ماسک, تو اسے ماسک میں کنورٹ کر دیا گیا. سو اسی لیے ایک لیسن کے اندر یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اس کے اندر دو چیزوں کا لک آتا ہے, ایک چرچ کا لک بھی آتا ہے اور یہ ایک مسجد کا لک بھی دیتی ہے, دونوں چیزوں کا مکس لک آتا ہے اس میں. سو کیونکہ وہ پہلے ایک چرچ کے طور پر جسٹینین ون نے بنائی, اس کے بعد جب اسے کنورٹ کر دیا, جب ٹرکس نے اس کو جب کیا کنکرٹ کیا, تو اسے انہوں نے مسجد میں کنورٹ کر دیا. سو دا سیکنڈ پکچر, تو یہ جو آپ کے سامنے ایک ہے, تو یہ اسیڈور آف مائلیٹس کی ایک پکچر جی تھی, یہ بھی آپ کو دکھایا گیا کہ جس نے حاجیہ صوفیہ کا یہ جو ڈیزائن کیا تھا وہ یہ اس کی ڈائیگرام, اس کی پکچر ہے. تھینکس فار واچنگ, لائک اٹ, شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دا چینل آغا انگلش گرامر ٹپس. کیپ ان ٹچ, پرے فار می. تھینک یو, اللہ حافظ.